ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بفور دا بریک آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ملک صاحب, بولیے گا. جی میں تو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو دونوں ملک ہیں, ایک تو یہ انیبلنگ انوائرمنٹ پاکستان میں اگر ہوگا تو تب ہمارے انویسٹر کو کیا ضرورت پڑی ہے کہیں باہر جانے کی, مطلب وہ یہاں پہ مطلب, لیکن اس وقت جو یہاں پہ حالات ہیں, مگر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو اٹ ہیز پلمٹڈ, بہت ختم ہی ہو گئی ہے. تو پھر آپ کی اپنی انویسٹمنٹ بھی تو چلے گی, باہر جا رہی ہے. جس طرح ستار صاحب نے کہا بنگلہ دیش, تھائی لینڈ چلے گی, سنگاپور چلے گی, مطلب ملیشیا جا رہی ہے. تو واٹ وڈ یو ریکمینڈ؟ وی آر سٹنگ, ابھی ریکمینڈ کیا, صبح لاہور میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ شیخوپورہ میں اپنی فیکٹری رن کر رہا ہے نا بڑے آرام سے, تو جو لاہور میں بیٹھا وہ امرتسر میں بھی رن کرے گا بڑے آرام سے. جو لاہور میں بیٹھا وہ لدھیانہ میں بھی کرے گا, جلندھر میں بھی کرے گا. وہ تو اس نے تو دیکھنا ہے کہ مجھے منافع کہاں پہ ہو رہا ہے. گومن صاحب, میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اس میں امریکنس کا بھی انفلوئنس ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح انویسٹمنٹ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ایک اس طرح ٹریڈ ریلیشن میں قریب آئیں, اور انڈیا پاکستان میں انڈیا کو ٹرانزٹ روٹ دے افغانستان کا, اور تاکہ امریکن کمپنیز جو ہیں وہ جو ملٹی نیشنل وہاں پہ ہیں ان کی مطلب گڈس جو ہیں وہ پاکستان کی طرف افغانستان ہوتا ہے, سینٹرل ایشیا ہے, ان کے پاس بڑی مگر افغانستان از کرٹیکل فار امریکہ, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا انڈیا کو لینڈ روٹ مل جائے ٹو گو ٹو افغانستان. آئی اگری ود دیٹ. ستار صاحب اگر آپ بتائیے گا کیا ریکمنڈیشنز دینی چاہیے ان ٹرمز آف؟ ریکمنڈیشن دی ہے جی کہ اس کو سارک لیول پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. کہ جو انویسٹمنٹ رجیم ہے سارے ممالک کی, انویسٹمنٹ گارنٹیز ہیں اور باقی چیزیں ہیں, وہ سارے سارک ممالک میں ہوں. سو دیر شوڈ بی اے کمبائنڈ ساؤتھ ایشین انویسٹمنٹ ٹریٹی, جس میں کہ تمام جو ریلیکسیشنز اور ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری آ جائیں. It should be common to اور اس کے بعد یہ اپرچونٹی ہو کہ جو انویسٹمنٹ کرے اٹ شوڈ بی اویلیبل. جو ہمارا سارک کا ویسے بھی فری ٹریڈ ایریا کا رجیم ہے کہ اس کی ڈیوٹی فری یا جو 5% ڈیوٹی کا ایکسیس ہے وہ تمام سارک ممالک میں ہو, تو پھر اس کا پورا فائدہ ہوگا, اور اس میں پھر پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا, اور اس میں پاکستان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سری لنکا میں بھی ہو سکتی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہو سکتی ہے, نیپال میں بھی ہو سکتی ہے. تو اور اس میں جو گارنٹیز وغیرہ ہیں اور سیکورٹی ہے وہ ایشوز سارے ممالک مل کے ایک رجیم یا ایک فریم ورک تیار کر لیں گے جس میں یہ مسائل جو ہے زیادہ آسان ہو جائیں گے. سردار صاحب, ڈو یو تھنک کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی تک ریڈی ہے ٹو ٹیک دیٹ اسٹیپ دیٹ یو نو, بیکاز انڈیا از جو وہی ہے کنٹیگوس سب کے ساتھ. سارک از اے بیٹر فریم ورک فار انڈیا پاکستان دین bilateral. Okay, I agree with you there. ملک صاحب, فائنل. جی میں بیسیکلی یہ کہوں گا کہ سارک از اے بیٹر فریم ورک. سارک از اے بیٹر فریم ورک, ٹھیک ہے سرتاج عزیز صاحب, ایک ریجنل کوآپریشن ہے, کنیکٹیوٹی ہے, اور اس میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ زیادہ بہتر طریقے سے پروٹیکشنز ملیں گی ہمیں, اور گارنٹیز زیادہ بہتر, اور اٹ ول بی دی انٹائر ایریا ٹریڈنگ بلاک ہوگا. گومن صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے اسپیسیفک ریلیشنز ہیں, دوسرے ملکوں کے ساتھ نہیں ہے, اور یہ سارک کے انڈر جا کے کبھی ایسا نہیں ہو پائے گا. خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ نے سنا دیر از ڈفرینس آف اوپینین ان ہمارے پینلسٹ میں بھی, مگر ایک چیز واضح ہے میرا خیال میں کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں ہماری ٹریڈ کی وہ بڑھنی چاہیے. ہماری جو ٹریڈ ابھی تک ہے میرے خیال میں $2 بلین سے زیادہ نہیں ہے سالانہ, اور اگر ہم کوئی میجرز لیں تو 9 سے 10 بلین ہو سکتی ہے, اور وہ بھی جو کہ ہم تھرڈ کنٹری روٹ سے کرتے ہیں وہ ابھی اتنی ہے, مگر نہ اس کو ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے بیکاز پرائسز آر ہائر, ٹرانسپورٹ کاسٹ ہم زیادہ دیتے ہیں, اور نہ ہی گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ ٹیکس نہیں ہو سکتا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.